سے فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ زمزم سے وضو کرنا کیسا ہے. اس پر گفتگو کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ پانیوں میں, دنیا کے پانیوں میں افضل زمزم ہے, مگر قربان جائے وہ زمزم کو افضل تو کہہ دیتے ہیں کہ دنیا کے پانیوں میں افضل ہے, مگر اللہ اکبر ان کا عشق انہیں جھنجھوڑتا ہے, ان کا عشق انہیں جھنجھوڑتا ہے. ایک فقیر کی حیثیت سے قلم تو چلا مگر وہ عاشق بھی تھے, وہ صرف فقیر نہیں تھے. اللہ اکبر. جب امام احمد رضا زمزم کے بارے میں لکھتے ہیں تو پھر آگے یہ بھی لکھتے ہیں مگر زمزم سے بھی افضل, کوثر سے بھی افضل ایک پانی ضرور ہے. وہ پانی کون سا پانی ہے؟ توجہ فرمائیں. جب عشق ہوتا ہے تو نگاہ کہاں تک پہنچتی ہے, جب عشق ہوتا ہے تو نگاہ کتنی دور تک دیکھتی ہے. اللہ اکبر. امام کہتے ہیں کوثر سے بھی افضل جنت کی نہر کوثر ہے, اس سے افضل زمزم سے افضل اگر کوئی پانی ہے تو وہ پانی ہے جو میرے مصطفیٰ کی جن لوگوں نے اس پانی کو پیا اور اپنے سینے پر ملا وہ کتنے مقدر والے تھے, مگر اب وہ پانی کہاں نصیب. آپ اندازہ فرمائیں مصطفیٰ کریم کی انگلیوں سے جو پانی نکلا ہے اس پانی کو امام احمد رضا تمام پانی میں سب سے افضل کہتے ہیں. انگلیاں ہیں بیٹھ کر ٹوٹے ہیں کعبے چھوم کر, انگلیاں ہیں بیٹھ کر ٹوٹے ہیں کعبے چھوم کر, ندیاں پنجاب میں بھٹک کی ہے جاری ہوا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے مطالو حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب زلیخا کو اس حسن یوسف سے عشق ہو گیا, جناب یوسف سے عشق ہوا تو جناب زلیخا کی کیفیت کیا تھی جانتے ہیں آپ؟ ان کے پاس بہت زیادہ جواہرات موجود تھے, سونا موجود تھا, تقریباً 700 اونٹ بھر کر کے ان کے پاس مال موجود تھا, سونا اور جواہرات زیور وغیرہ موجود تھے. اگر کوئی آ کر کے یوں کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے, وہ اپنا ہاتھ اتار کر کے دے دیتی, میں نے یوسف کو دیکھا ہے, اپنی چیز اٹھا کر کے دے دیتی. کوئی یوسف کہتا اللہ اکبر اس پر اپنی چیزیں قربان کر دیتی, حتیٰ کہ بالکل کنگال ہو گئی. آپ جانتے ہیں انہوں نے آسمان کے ستاروں کا نام بھی یوسف رکھا تھا, انہوں نے چاند کا نام بھی یوسف رکھا تھا, انہوں نے سورج کا نام بھی یوسف رکھا تھا. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے الگ الگ چیزوں کا نام یوسف رکھا تھا, مگر میرا عشق کہتا ہے انہوں نے چاند کا نام یوسف نہیں رکھا تھا. ارے عشق عظیم ہوتا ہے, عاشق جدھر نگاہ اٹھاتا ہے ادھر محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے. اس لیے یوسف کہتے تھے. آپ جانتے ہیں اب امام احمد رضا کو دیکھیں وہ کیسے عاشق مصطفیٰ ہے. جب کوئی جاتا ہے مکہ مکرمہ جاتا ہے اور کعبے پر نگاہ پڑتی ہے تو کعبے پر نگاہ پڑنے والا جب کعبے کو دیکھتا ہے تو جناب اسماعیل کی تعبیر یاد آتی ہے, جناب ابراہیم کی تعبیر یاد آتی ہے. کعبے کی عظمتیں دل کے اندر گردش کرنے لگتی ہے, دماغ کو اس کی عظمتیں جھنجھوڑنے لگتی ہے. مگر یہ وقت کا امام ہے, یہ امام احمد رضا ہے. جب کعبے پہ نگاہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں غور سے سنتا رہا, غور سے سنتا رہا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. جب چاہے زمزم پر پہنچے, زمزم پر پہنچنے کے بعد زمزم کیسے نکلا, جناب اسماعیل کی ایریا رگڑنے سے نکلا. مگر جانتے ہیں آپ یہ امام احمد رضا ہے, کیسا عاشق ہے. دنیا نے بلانے کی کوشش کی, یاد رکھیں دنیا فرزانوں کو بلا سکتی ہے, دیوانے کو کبھی نہیں بلا سکتی. امام احمد رضا دیوانے تھے, زمزم کے کنویں پر پہنچے, جناب اسماعیل یاد آئے, مگر کیسے یاد آئے؟ کہتے ہیں امام احمد رضا ان کو بے مانگے ملا, ان کو رگڑ کر دے دیا. ان کو بے مانگے ملا, ان کو ہمارے حضور کو ان کو بے مانگے ملا, ان کو رگڑ کر دے دیا. صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم محبوب کو بے مانگے کوثر ملتا ہے اور جناب اسماعیل کو ایریا رگڑ کر زمزم ملتا ہے. تو کہتے ان کو بے مانگے ملا, ان کو رگڑ کر ایریا. صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں, یہ امام احمد رضا ہے. آپ اندازہ تو فرمائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ وقت کا تاجدار ہے, امام اہل سنت ہے, امام عشق و محبت ہے, دنیا کو محبت کا درس دیا. اور آپ جانتے ہیں جس کا عشق جتنا پختہ ہوتا ہے وہ محبوب کے دشمنوں سے اتنی ہی دشمنی کرتا ہے. کہاں گیا
بغیر نہیں ہو سکتی. جب تک محبوب کے دشمنوں سے دشمنی نہ کرو گے اس وقت تک دل کے اندر محبوب کی سچی محبت پیدا نہ ہوگی, سچا عشق پیدا نہ ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آگے یہ امام احمد رضا کیسے عاشق رسول ہیں, رسول اعظم سے کیسی محبت فرماتے ہیں. قربان جائیں, اللہ اکبر. امام احمد رضا ہیں, محدث بریلوی ہیں, اللہ اللہ کیا کہتے تھے, کیا عالم ہے. بیٹھتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کی سنت کے مطابق, اٹھتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کی سنت کے مطابق. زندگی کا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق گزر رہا ہے. جانتے ہیں آپ, جو جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے وہ اتنا بڑا متبع ہوتا ہے, وہ اتباع میں اتنا زیادہ آگے ہوتا ہے. ایک مرتبہ یہ ہوا, حضرت سید ایوب علی جو امام احمد رضا کے خادم تھے ان کا بیان ہے. ایک مرتبہ امام احمد رضا فجر کی نماز میں لیٹ ہو گئے, یعنی جماعت کا بالکل وقت آ گیا. اب معاملہ یہ ہوا کہ ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ اعلیٰ حضرت بالکل وقت پر تشریف لائیں گے, بالکل ٹائم پر تشریف لائیں گے. حضرت سید ایوب علی سے کوئی کہتا ہے کہ دیکھو امام جب پہلے آتے تھے بڑے اطمینان سے آتے تھے تو مسجد کے اندر پہلا سیدھا قدم رکھتے تھے, صفوں میں سیدھا قدم رکھتے تھے. مگر آج اجلت میں آئیں گے اور سیدھا مصلی پر جائیں گے تو ذرا دیکھیں تو صحیح, کیا مسجد میں سیدھا قدم رکھیں گے اجلت میں ایسا ہوگا. قربان جائیں, جب امام احمد رضا آتے ہیں تو لوگوں کی نگاہیں ان کے قدموں کی طرف ہوتی ہے, مسجد کے گیٹ پر ہوتی ہے. امام اجلت میں بھی قدم رکھتے ہیں تو پہلے سیدھا قدم مسجد میں رکھتے ہیں, اس کے بعد صفوں میں بھی سیدھا قدم رکھتے ہیں, حتیٰ کہ سیدھا قدم رکھتے ہوئے مصلی پر بھی سیدھا قدم رکھتے ہیں. جانتے ہیں آپ, حضرت سید ایوب علی ارشاد فرماتے ہیں جو عاشق ہوتا ہے وہ تکلف کے طور پر سنت پر عمل نہیں کرتا بلکہ سنت پر عمل اس کی فطرت بن جایا کرتی ہے. وہ عادتوں میں ڈھال لیتا ہے اپنے آپ کو, سنتوں کے آئینوں میں ڈھال لیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ امام احمد رضا کا انداز ہے. اللہ اکبر. دنیا سے جانے لگے تو جانتے تھے امام احمد رضا وصیت نامہ لکھواتے ہیں, وصیت لکھواتے ہوئے امام احمد رضا نے لوگوں سے ارشاد فرمایا, لوگوں جب میرا انتقال ہو, جب میں دنیا سے چلا جاؤں, اللہ اکبر, تو تم اس طرح کرنا کہ میری قبر کو اتنی گہری کھودنا, میری قبر کو اتنی گہری کھودنا کہ اللہ اکبر ایک انسان اس کے اندر کھڑا رہ سکے, انسان سر و قد اس میں کھڑا رہ سکے. کسی نے عرض کیا امام یہ تو بتائیں کہ آخر آپ کی قبر اتنی گہری کیوں کھودی جائے کہ اس کے اندر انسان کھڑا رہ سکے. اب تو قبر اتنی گہری دیکھی گئی کہ انسان کے سینے تک اس کی گہرائی ہوتی ہے, انسان کے قد تک کی اس کی گہرائی کیوں ہے. تو اللہ اکبر, امام عشق و محبت امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں میں نے حدیثوں میں پڑھا, ساری زندگی میں نے درس بھی دیا کہ جب کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے, جب کوئی مومن دنیا سے تشریف لے جاتا ہے تو اس کی قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ, قبر میں لہرائیں گے حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. میں اپنی قبر کو اس لیے گہری کھدوانا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی قبر میں رہوں اور جانی ایمان مصطفیٰ کریم تشریف لائے تو میں بیٹھا نہ رہوں بلکہ بہادر کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاؤں. لوگ کہتے ہیں یار قبر میں تو مومن کی کشادگی ہوتی ہے, پھر کھڑے رہنے اور بیٹھے رہنے کا کیا مطلب. ہم کہیں کہ انہوں نے حدیث نہیں پڑھی ہے, حدیث پاک ہے جب 3 سوالات ہو جاتے ہیں اس کے بعد قبر کشادہ کی جاتی ہے, سوالات سے پہلے کشادہ نہیں کی جاتی. یہ امام احمد رضا کی نگاہوں کی گہرائی ہے, کیسے گہرائی کے ساتھ حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میرے آقا تشریف لائے تو احمد رضا بیٹھا نہ رہے بلکہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے. ایسا عاشق بھی لوگوں تم نے دیکھا ہے, ایسی محبت کرنے والا بھی تم نے دیکھا ہے. اور یاد رکھو جب عشق بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر محبوب تو محبوب ہے, وہ کیسا محبوب ہے خدا کی قسم. ارے ہم جیسے نکموں کو پالا جاتا ہے, ہم جیسے نکموں پر نگاہیں گرم کی جاتی ہے. احمد رضا جیسا عاشق جس نے ایک نہیں دو نہیں کروڑوں سنیوں کے ایمان کو بچایا ہے, کروڑوں سنیوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے. جانتے ہیں آپ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, امام احمد رضا دوسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے. کسی نے تانا دیا احمد رضا تم تو اپنے نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہو, تم مدینے کیوں جا رہے ہو. تو زبان سے نکلا اب تک خواب میں زیارت کی تھی
عالم بیداری میں دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر.